کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل، ابتدائی فہرستیں آویزہ کر دی گئی۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے فیصلوں پر اپیلیں آج سے دائر ہوں گی۔ اپیلوں کا عمل 3 جنوری تک جاری رہے گا۔ 10 جنوری تک اپیلیٹ ٹریبیونل میں اپیلوں پر سماعت اور فیصلے ہوں گے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی۔ کاغذات واپس لینے کی تاریخ 12 جنوری ہوگی۔ ریٹرننگ افسران نے کپتان کے کھلاڑیوں کو ریڈ کارڈ دکھا دیا۔ تحریک انصاف کے کپتان، نائب کپتان سمیت تمام بڑے کھلاڑی گراؤنڈ سے آؤٹ۔ زین قریشی، مہربانو، پرویز الہی، مونس الہی، قیصرہ الہی، شہریار آفریدی، علی محمد خان، عثمان ڈار کی والدہ اور عمر ڈار کی اہلیہ کے کاغذات مسترد۔ اعظم سواتی، قاسم سوری، زلفی بخاری، اسد قیصر، شہرام ترکئی، حماد اظہر، یاسمین راشد، صنم جاوید، عائشہ نذیر جٹ اور زرتاج گل کے کاغذات مسترد۔ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اجازت۔ نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کے کاغذات درست قرار۔ مولانا فضل الرحمان کے پشین کی قومی اسمبلی حلقہ سے کاغذات منظور۔ خواجہ آصف اور سعد رفیق، رانا ثناء اللہ اور ان کے داماد احمد شہریار کے کاغذات کلیئر قرار۔ یوسف رضا گیلانی سمیت گیلانی خاندان کے تمام امیدواروں کے کاغذات کلیئر۔ شرجیل میمن اور قادر مندوخیل کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت۔ جہانگیر ترین، علیم خان، جاوید ہاشمی کے بھی کاغذات منظور۔ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو پی پی 284 سے الیکشن لڑنے کی اجازت۔ ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کلیئر قرار۔ آئی بی بی کے فروخ حبیب، فردوس عاشق اوان اور ہمایوں اختر کے کاغذات منظور۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، میر سرفراز بگٹی، شاہ زین بگٹی کو بھی اجازت۔ بی این پی کے سربراہ اختر مینگل کے تمام حلقوں سے کاغذات مسترد۔ فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ فواد سمیت کاغذات مسترد ہو گئے۔ شیخ رشید اور راشد شفیق کے کاغذات بھی مسترد ہوئے۔ مجھے بتایا گیا کہ مری ریسٹ ہاؤس میں رہنے کے 942 روپے ادا نہیں کیے۔ 942 روپے نہ دینے پر مجھے نااہل کر دیا گیا۔ یہ مذاق ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ 50 سال میں ایک بھی ریسٹ ہاؤس میں نہیں ٹھہرا۔ ثابت ہو جائے تو سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ شیخ رشید کا ویڈیو پیغام کہتے ہیں اپنے حق کے لیے لڑوں گا، سپریم کورٹ جاؤں گا۔ میری واضح کامیابی دیکھتے ہوئے نااہل قرار دیا گیا۔ سازشی لوگ دوبارہ لندن جائیں گے۔ پی ڈی ایم کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ ہم پاکستان میں جئیں گے اور پاکستان میں ہی مریں گے۔ پاکستان میں انمول تحائف کی درست قیمت جانچنے کا نظام ہی موجود نہیں۔ توشخانہ ریفرنس میں نیب کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی۔ 3 ارب 16 کروڑ کے تحفے کی قیمت پاکستان میں 1 کروڑ 80 لاکھ لگائی گئی۔ پاکستان میں ایک بھی ادارہ سعودی شہزادے سے ملے گراف جیولری سیٹ کی قیمت نہ جان سکا۔ ایف بی آر، کسٹمز سمیت دیگر اداروں نے قیمت لگانے سے معذوری دکھا دی۔ یو کے، یو اے ای، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ ایم ایل اے بھیجے گئے لیکن جواب نہ ملا۔ ملک کے بالائی علاقے شدید ٹھنڈ کی لپیٹ میں، پارا نقطۂ انجماد سے نیچے گر گیا۔ سکردو کا درجہ حرارت -7، گلگت کا -5، استور کا -2 اور ہنزا میں -1 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں موسم سرد اور مغربی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان۔ دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب میں بچوں کی موجیں، اسکول سے مزید چھٹیاں مل گئی۔ پنجاب حکومت کا سردیوں کی چھٹیوں میں 9 جنوری تک اضافے کا اعلان۔ سخت سردی اور دھند کے پیش نظر اسکولوں میں تعطیلات میں توسیع کی گئی۔ کشمور میں گدو پاور پلانٹ کے 500 kV ہائی ٹرانسمیشن لائن میں دھماکہ، 3 لائنیں ٹرپ کر گئیں۔ ڈی جی خان، شکارپور 1 اور شکارپور 2 متاثر۔ این ٹی ڈی سی حکام کے مطابق شدید دھند کے باعث سوئچ یارڈ میں فنی خرابی کے باعث آگ لگی۔ آگ پر فوری قابو پا لیا گیا، بجلی بحالی کی کوششیں جاری۔
निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत के इक़दाम के मस्बत असरात। मुल्क की मुआशी तरक्की की राह पर गामजन IMF ने $7 अरब के कर्ज की मंजूरी दे दी। कपास की पैदावार 8 मिलियन बेल्स रही। डॉलर की कीमत में भी कमी का रुझान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कंट्रोल में आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर एक हफ्ते में $85 करोड़ बढ़े। सऊदी अरामको ने गैस एंड ऑयल में $100 मिलियन की सरमायाकारी की। इत्तिला ने $108 अरब में टेलीनॉर के 100% हिस्से खरीदे। शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप ने थरकोल प्रोजेक्ट को $2 अरब पर क्लोज किया। गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों की वापसी का अमल 3 माह से जारी। 40 साल तक पाकिस्तान ने 40 लाख अफगान मुहाजिरीन के मेहमान नवाजी की मुल्की सालमियत और इस्तेहकाम के पेश नज़र वापस भेजने का फैसला किया। एपेक्स कमेटी का फैसला आलमी सतह पर भी दुरुस्त तस्लीम किया गया। यूरोपीय यूनियन की सफीर रीना केवेनका ने कहा कि हर मुल्क को हक हासिल है कि तयन करे कौन उसकी सरजमीन पर पनाह गुज़ीन है। पाकिस्तान को भी गैर कानूनी अफराद को निकालने का हक है। अफगान बाशिंदे भी अपने मुल्क वापसी पर खुश। गुज़श्ता रोज तक अफगानिस्तान जाने वालों की तादाद 4,54,486 तक पहुंच गई। – 2023 स्टॉक मार्केट के लिए खुश आइंद रहा। 100 इंडेक्स में 22,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 30 दिसंबर 2022 को इंडेक्स 40,420 पर था। अब तक 62,000 से ज़ायद हो गया। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में नुमाया तेज़ी। पहली बार इंडेक्स 67,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। स्टॉक एक्सचेंज के सरमायाकारों ने रवा साल 53% कमाई की। रोशन डिजिटल डॉलर सर्टिफिकेट में सरमायाकारों ने 33%, डॉलर में 21% और सोने में 18% मुनाफा कमाया। 3 माह के टी बिल्स में सरमायाकारी करने वालों को 23%, बैंक डिपॉजिट पर 17%, कौमी बचत स्कीम पर 13% और म्यूचुअल फंड्स पर 20% मुनाफा हुआ। – 2023 कराची चिड़ियाघर के लिए मायूसी और दुख का साल रहा। कई जानवर मुनासिब देखभाल न होने और बीमारी के बायस हलाक हुए। बच्चों की प्यारी हथनी नूरजहां बीमार होकर चल बसी। चिड़ियाघर के शेर लाउंज की वाहिद मकीम शेरनी भी हलाक हो गई। बनमानस और कई कछुओं ने भी आखिरी सांसें ली। सफारी पार्क की हालत निस्बतन बेहतर रही। डायनो पार्क और जिप लाइन का इफ्तिताह किया गया। शहरियों ने चिड़ियाघर में नए जानवर लाने का मुतालबा कर दिया।